أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الله تعالى في مقام آخر ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال الله تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وقال الرسول، رسول کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے رب یہ میری قوم وہ ہے جس نے میرے قرآن کو پس پشت ڈال دیا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہماری شکایت کریں گے کہ اے اللہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ حیران ہوں گے پہلے کہ میں نے 3 آیات جو پڑھی، 2 تو آپس میں تعلق رکھتی ہیں، یہ تیسری آیت مطلب میں نے کیسے ریلیٹ کر دی. آپ دیکھیں کہ بیسیکلی جو فوکس کر کے بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ سمجھانا ہے. جو یہ آیت پڑھی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور وہ جو 2 آیات پڑھیں وہ صرف اس لیے کہ سمجھایا جا سکے کہ آخر جو یہ حکم آیا، جو یہ بات آئی، یہ کس کلام کے اندر آئی، اس کی کیا حیثیت ہے، اور کس اعتبار سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ سے یہ شکوہ کریں گے ہمارے لحاظ سے، اپنی قوم کے حوالے سے کہ اے اللہ یہ میری قوم وہ ہے جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن کے حوالے سے کیا فرماتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو کتاب ہے یہ لا ریب کتاب ہے. لا ریب کتاب سے مراد یہ کہ یہ اس کا معنی اگر اردو لغت میں کیا جائے تو الفاظ ختم ہو جائیں اس کی تعریف کے اندر، لیکن انسان اس کی تعریف کبھی کر ہی نہیں سکتا کہ لا ریب. اور کہا کس نے؟ اللہ رب العزت نے. اب اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے، اس کی قدرت، اس کا منصب، اس کی بڑائی، جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ یہ کتاب، جو کتاب کو لا ریب کہا، یہ کس ہستی نے کہا. اب اللہ رب العزت کی جو شان ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو دنیا، جتنی کائنات یہ بنائی ہے اللہ رب العزت نے ایک کن کہنے پر بنا دی. فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، مطلب 6 دن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات کھڑی کر دی. اللہ رب العزت کن کہتا ہے فیکون، اور وہ کام ہو جایا کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اب اس ذات نے اپنی اس کتاب کو لا ریب کتاب کہا. کسی قسم کی کمی بیشی ہے ہی نہیں اس کتاب کے اندر، لا ریب کتاب. پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھنا پڑے گا.
اللہ کی شان کو جاننا پڑے گا، اللہ کی بڑائی کبریائی کو جاننا پڑے گا۔ پھر وہی بات کہ یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی کیا شان ہے کہ اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ تو اس طرح کی ایک شخصیت اللہ رب العزت کی ذات جب اس کلام کی حفاظت کرے جو اس نے خود نازل کیا، تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور کسی چیز کی کوئی گنجائش اس طرح کی رہ ہی نہیں سکتی۔ اب دیکھیں، اب اسی کلام کے اندر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہماری شکایت کریں گے کہ اللہ یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے میرے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اللہ یہی وہ قوم ہے جس نے پس پشت ڈال دیا تھا۔ اب اس آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت فرماتا کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا، اس کو دیکھنا، اس کو روز پڑھنے کا اہتمام کرنا، رمضان المبارک چل رہا ہے، تراویحوں کا اہتمام کرنا، یہ قرآن کا ایک حق ہے۔ لیکن قرآن کا صرف ایک یہ حق ہی نہیں ہے، قرآن کے اور بھی بہت سارے حقوق ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں، اور کل ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن دو پکے سفارشی ہیں۔ رمضان کا بہت سارا بیت گیا، 20 دن گزر چکے، آج 21ویں طاق رات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلی طاق رات ہی شب قدر کی رات ہو، شب قدر ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے بڑی رحمان ذات ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر یہ ایک رات۔ دیکھیں ہمیں اتنا کچھ ملا، پھر بھی کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام شکر کریں گے کہ اللہ یہ قوم ہے میری وہ، اس نے میرے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ رمضان اور قرآن دو پکے سفارشی ہیں۔ یہ قرآن اور رمضان کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جھگڑ کے انسان کو جہنم سے جنت کا فیصلہ کروا کے اس میں داخل کروا کے جان چھوڑیں گے۔ دیکھیں، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نہ قرآن کا حق ادا ہوا، نہ رمضان کا حق ادا ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہماری شکایت بھی اللہ رب العزت کے سامنے کریں گے، اور جب یہ شکایت کریں گے کون؟ یہ قرآن اور رمضان، جو سفارش کریں گے تو قبول کی جائے گی اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جب یہ شکایت کریں گے تو پھر ان کی شکایت بھی مان لی جائے گی، اور پھر وہ بات کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قرآن کے اور بھی حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جتنے احکامات ہمارے اوپر لازم کر دیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھرپور طریقے سے پورا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آسان چیزیں لے لیا کرتے ہیں، مشکل چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور مشکل ہمیں لگتا کیوں ہے؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس معاشرے کا ایک اصول ہے، ہم اگر قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو اس سوسائٹی کا اصول ٹوٹ جائے گا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کلام اللہ جو اللہ رب العزت نے خود پڑھا، اس کے اندر، اور وہ کتاب کون سی؟ جو لا ریب کتاب ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا، قیامت تک اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب کے اندر جو ہمیں احکام جاری کر دیے گئے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم عام سوسائٹی کے جو اصول بنائے ہوئے ہیں ہم اس کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب ہم اس کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن کے اصول ہمیں مشکل لگنے لگ جایا کرتے ہیں۔ دیکھیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں کہ جی قرآن، پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ جی بڑا سخت ہے،
اور پھر کوئی قرآن کے اصول اگر بتلانا شروع کر دے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت سخت باتیں کر رہا ہے، ہم اس طرح کی بات پہ تو جا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ انہی باتوں کے اوپر صرف یہی نہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، تراویح چھوڑ دی، یا ہم نے قرآن کو دیکھنا چھوڑ دیا، یا دن میں جتنا پڑھتے تھے وہ چھوڑ دیا، یہ ایک حق ہے، اس کا بھی پوچھا جائے گا، لیکن اور بھی حق ہیں۔ کون سے حق؟ جو اللہ رب العزت نے احکامات ہمیں قرآن میں دیے، اگر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اب اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ جو سود کھانے لینے دینے والے ہیں اس کی اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جان گئے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم درمیان کے راستے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ درمیان کے راستے کیا کہ جی ہمیں اور کوئی راستہ نہیں ملا تو ہم نے یہ راستہ اختیار کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں جی؟ دوسری بات ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ کی جب بات آتی ہے، کوئی آگے سے بات کر دے آگے، اور ایک بندہ یہ کہہ دے کہ بھائی میرا لینا دینا اس شخصیت کے ساتھ نہیں ہے کہ اس کا سودی کاروبار ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا معاملہ اس کے ساتھ سود کا ہے، تو میں اس سے لینا دینا ختم کرتا ہوں۔ کیوں کہ کل کو میرے اوپر بھی یہی بات آ جائے گی کہ میں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا قرآن کی اس بات سے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے، اور میں اس کا حمایتی بن کے پھروں کہ نہیں کوئی بات نہیں جی ٹھیک ہے، اور بھی تو راستے نہیں تھے، ہم نے اختیار کر لیا، تو کل قیامت کے دن میں بھی جواب دوں گا۔ پھر دنیا کیا کہنا شروع کر دیتی ہے کہ نہیں جی اتنی سختی نہیں ہے دین کے اندر۔ اور بھائی سختی تو ہے ہی نہیں دین کے اندر۔ اس بات کا کیا جواب ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے نبی کہیں گے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، یہ وہ قوم ہے، تو کل کیا جواب دیں گے؟ کل آپ یہ سوچیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت جس میں ہم ہیں، باقی تمام انبیاء کی امتیں وہاں موجود ہوں گی، اور کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہو کے تمام انسانیت کے سامنے جب اشارہ کر کے یہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ میری وہ قوم ہے جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو کل ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں شرمندہ ہوتا دیکھ سکیں گے؟ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو قرآن کے جو حقوق ہیں ہم ان کو پہچانیں کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ قرآن کے اندر جتنے احکامات دیے گئے وہ سارے قرآن کے حقوق ہیں، اور ہمیں وہ پورے کرنے ہمارے اوپر یہ فرض ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں کہ جی ہم اس طرح ادھر سے نکل جائیں گے، اس طرح ادھر سے نکل جائیں گے۔ ہاں بظاہر تو ہم نکل جاتے ہیں دنیا کے اندر، دنیا داری کے اندر ہم بظاہر شارٹ کٹس اختیار کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ سارے شارٹ کٹس کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ کل قیامت کے دن زبان تو بند کر دی جائے گی، زبان کو حکم دے دیا جائے گا کہ تو بند ہو جا، پھر ہاتھ بولیں گے کہ ہاں فلاں وقت اس نے مجھ سے یہ غلط کام کیا تھا، پھر یہ پاؤں بولیں گے کہ یہ اس غلط کاری کی طرف اٹھے تھے، پھر آنکھیں بولیں گی، پھر یہ سارے کے سارے اعضاء بولیں گے، یہ کان بولیں گے اس نے غلط بات سنی تھی۔ کل زبان تو بند ہو جائے گی جس سے ہم جھوٹ بولتے تھے۔ مجھے بتائیے کہ پھر ہم کیا جواب دیں گے اور قیامت کے دن؟ یہ تو وہ پیپر ہے جو آؤٹ ہوا ہے۔ کوئی پیپر آؤٹ ہو جائے نا، اس میں انسان کے فل بڑا فل مارکس آتے ہیں، پھر وہ پیپر بھی دوبارہ دینا پڑتا ہے جب پتہ لگ جائے کہ یہ پیپر پہلے ہی آؤٹ ہو گیا تھا۔ یہ تو پیپر آؤٹ ہوا ہے اور یہ دوبارہ بھی نہیں دینا۔ اس کے بارے میں تو قرآن اور احادیث کے اندر ہر چیز بتا دی گئی کہ اس طرح یہ سوال ہے، اس کو اس طرح حل کر لو، چاہے نقل مار کے ہی پیپر حل کر لو۔ کل قیامت کے دن تمہاری سارے کے سارے جتنے یہ اعمال ہوں گے یہ سارے کے سارے درست شمار ہو جائیں گے، یہ سارے کے سارے جواب درست شمار ہوں گے، تمہارا پیپر پاس ہو جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے۔ ہم پھر کس بات پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں جی لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی۔ میرے بھائیو، دنیا نے کچھ نہیں دینا آپ کو۔ آپ قرآن کے اصول اپنا لیں، قرآن کے اصول اگر آپ قرآن جتنے دین کے احکامات ہیں ان میں کہیں بھی زیادتی ہے ہی نہیں، وہ بالکل انسانیت کے تقاضے پر پورے آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام
تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام سارے عمل کرتے آئے ہیں اس پر. اور اگر ہم دیکھیں تو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہم بہت سارے اور راستے اختیار کر سکتے ہیں قرآن کے احکامات پورے کرنے کے لیے. اگر ایک طرف سے مشکل لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، دنیا آپ کی مخالف ہو جائے. جب دین اسلام اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی دعوت دینا شروع کی تو بڑی مخالفت تھی، بے حد مخالفت تھی. اتنی مخالفت تھی کہ بڑا مشکل ہو گیا تھا کام. بہت آپ سب جانتے ہیں پہلے تو بہت عرصہ یہ کام ایسے ہی ڈھک چھپ کے ہوتا رہا، لیکن پھر جب حکم آیا کہ اب کھلے عام اور سرے عام یہ کام ہوگا، بتایا جائے گا، دین کی دعوت دی جائے گی، کھل کے دعوت دی جائے گی، تو پھر حضرت عمر نے تلوار اپنی گھما کے کہا تھا نا، للکار دیا تھا کہ آؤ، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں، کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، تو پھر آؤ عمر کی تلوار سے مقابلہ کر لو، اسلام اب پھیل کے رہے گا. پھر ایسا بھی ہوا. تو یہ ہماری سوچ کی بات ہے، ہماری سوچ محدود ہے. اللہ کے احکامات، اس کے اندر جو بصیرت ہے اور اس کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ لامحدود ہیں. ہم جب اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. دراصل ہم ان راستوں پہ عمل کرنا نہیں چاہتے، کیوں کہ ہم بذات خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، بس ہم اسی سوسائٹی کے اندر ہی اسی طرح رہتے رہیں جس طرح یہ باقی دنیا رہتی آئی ہے. تو پھر دیکھیں کہ وہ اس وقت کیا تھا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ شخص آیا، وہ شخص کا اپنی کہانی سنا رہا تھا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دبا دیا تھا، میں نے اسے تیار کروایا، اس کی ماں کو کہا کہ اس کو کپڑے پہنا دے. اے اللہ کے نبی، وہ خوشی خوشی تیار ہوئی اور وہ میرے ساتھ چلنا شروع ہو گئی. جب کھلا میدان آ گیا، اللہ کے نبی، میں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، وہ بچی نے خود اپنے ہاتھوں سے میرے ساتھ اپنی قبر کھودی. اے اللہ کے نبی، مجھے ذرا رحم نہیں آیا، میں نے اس کی قبر اس کے ساتھ کھودی. اے اللہ کے نبی، پھر جب گڑھا کھد گیا تو میں نے اس بچی کو اس میں اتارا، وہ بچی ہنسنے لگی. اللہ کے نبی کی آنسو جاری تھے. صحابی نے کہا، اے انسان چپ کر جا، تو دیکھتا نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا حالت ہو گئی ہے. اللہ کے نبی نے کہا، نہیں، اس کو بولنے دو. اس انسان نے پھر بتانا شروع کیا کہ اللہ کے نبی، میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کی، تو وہ بچی ہنس رہی تھی کہ میرا باپ میرے ساتھ کھیل رہا ہے. اللہ کے نبی، جب مٹی اس کے گلے تک آ گئی تو پھر وہ پریشان ہوئی. اس نے جب چیخیں اس کی، اللہ کے نبی، آج تک میرے کان میں سنائی دیتی ہیں. اور اے اللہ کے نبی، میں نے اس پہ مٹی ڈال دی. اے اللہ کے نبی، میں اتنا سخت دل ہو گیا تھا، تو کیا کرنا تھا یہ دین لا کے؟ اگر وہی کام چلنا تھا، وہی پرانی رسم و رواج اور پرانی روایات ہی لے کے آنی تھی آگے، تو یہ دین ہی نہ آتا. یہ ہمارے لیے آیا، ہم اس پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. کون کہتا ہے آپ کو آپ سخت ہو جائیں، شدت پسند ہو جائیں؟ نہ ہو. قرآن تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، کم از کم قرآن کی سیدھی باتیں تو لے لیں. ہم تو سیدھی باتیں بھی نہیں لیتے. کوئی نہیں آپ کو کہتا کہ آپ جبہ پہن کے اور بیٹھ جائیں گی ایک جگہ پہ. نہیں، آپ اپنا کام بھی کریں، آپ دنیا داری بھی کریں، دین کو ملا کے دنیا داری کریں. یہ نہ ہو کہ آپ دنیا داری میں اتنے آگے نکل جائیں کہ دین کو پس پوست ڈال دیں. ہاں، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دنیا داری بالکل چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہیں ہے. آپ کمانے کا ذریعہ تلاش کریں، حلال راستے تلاش کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اچھا تاجر ہے، اچھا تاجر اور صدیق، وہ کل انبیاء کرام کے ساتھ، انبیاء کرام کی صف میں ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ جب ایک تاجر تجارت کرتا ہے اور اللہ کے نبی کے اصول کے مطابق کرتا ہے جو انہوں نے بتلا دیے، تو پھر وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو دنیا داری بھی سکھائی اسی قرآن نے، انہی احادیث نے. تو ہم کیسے
کل قیامت کے دن اس بات کا جواب دے سکیں گے جب اللہ کے نبی کہیں گے کہ انہوں نے قرآن سے منہ پھیر لیا تھا۔ قرآن کا صرف یہ حق نہیں کہ اس کو اٹھا کے پڑھ لینا، اس پہ عمل کرنا، اس کی باتوں کو سمجھنا۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب ایک بات آ جائے دین اور اصول کی دین کے، تو پھر چاہے تمہارے رشتہ دار ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، عزیز و اقارب ہوں، والدین، بہن بھائی، جو مرضی ہوں، تو پھر ان کو پیچھے ہٹا کے قرآن کا اصول مان لیا جائے۔ تو ہمارے دراصل مسئلے یہی ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کی سوسائٹی سے اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس جو ہو رہا ہے ہوتا چلا جائے، زبان گم کر کے ہم بیٹھ گئے۔ تو کل قیامت کے دن ہمیں ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جی ہمارے والدین تھے، ہمارے بہن بھائی تھے، ہم کیا کرتے۔ تو پھر دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو پھر مخالف کون کون تھا، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس سمت ہم چل پڑے ہیں۔ اور قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، ہم کتنی عبادت کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، آج جمعے میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی کتنی عبادت کیا کرتے تھے، کہ اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے نوافل کے اندر، جب قرآن پڑھا کرتے تھے اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے پاؤں پر برم آ جایا کرتا تھا۔ جو نبی ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، کسی قسم کا بھی مسئلہ ان کو نہیں درپیش ہوتا، اللہ کی طرف سے وہ پورے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں بیماری بھی کوئی نہیں، کھڑے کھڑے کے بھی کسی انسان کو ورم آ جائے پیروں پر نہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے بارے میں تو اللہ نے سب کچھ فرما دیا، تو پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، اس کی اتنی ہی شان ہے کہ انسان اس کی جتنی عبادت کرے کم ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ نبی جو معصوم، کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، ہر طرح سے ایکوریسی ہے وہاں پہ، کمپلیٹ ایک چیز ہے، اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی عبادت کر رہے ہیں اتنی کہ کھڑے کھڑے پیروں پر ورم آ جاتا ہے۔ مجھے بتائیں، آج ہم 2-4 نوافل پڑھ کے تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بس۔ تو مجھے بتائیں کہ اللہ کی جو بندگی ہم کر رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کی بندگی ہے؟ دیکھیے، ہم وہ نبی جو ہمارے لیے روتا رہا، وہ نبی جو ہمارے لیے روتا رہا، جب روح نکلنے کا وقت نزدیک تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے تو آ کے پوچھا، حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اوپر ملاقات کی تیاری ہو چکی ہے، اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میری فاطمہ کا کیا ہوگا، حسن و حسین کا کیا ہوگا، علی المرتضیٰ کا کیا ہوگا، اپنے گھرانے کے نہیں پوچھا، کہاں جاؤ جا کے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جو نبی اپنی موت کے وقت بھی اپنی امت کو یاد کر رہا ہے، کل قیامت کے دن یہی نبی کہے گا کہ وقال الرسول، یہ نبی کہے گا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ خدا را قرآن پڑھیں، قرآن کے احکامات پڑھیں، اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے وہ پڑھیں، پھر اس دنیا داری سے نکلیں، پھر ہٹیں اس دنیا داری سے، اپنی دنیا داری کو اسلام کے تابع کر دیں۔ پھر یہ نہ سوچیں کہ والدین کیا کہیں گے، اولاد کیا کہے گی، کہ جی 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ سب محاورتاً باتیں ہیں۔ ایسا کوئی کسی قسم کا وہاں پہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا، ہمارے ساتھ بھرپور انصاف کیا جائے گا اور پھر جب وہاں کا انصاف ہوگا تو وہ پھر ہم پریشان ہوں گے وہاں پہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔